سامعین کرام، مولانا صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تقویت الایمان کے گندے عقیدے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وكافة الأولياء الكاملين والعلماء العاملين لا سيما قطب العالم سيدي ومرشدي وزخري ليومي بغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی رات کے لوگ بہت زوردار تھے وہاں گرین کاٹن گرین میں، اور ادھر بکرے کی منڈی میں ہو بکرے کا گوشت کھانے والے لوگ بہت کمزور دل کے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. اچھا شروعات میں کمزور رہتے ہیں. بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. اور ایک بار بلند آواز سے پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دور دور سے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت دور دور سے بمبئی میں. اور آج پہلا دن ہے، روز ہی بھیڑ بڑھے گی انشاءاللہ. افضل بھائی تم کہاں جا کے بیٹھ گئے یار؟ ادھر آؤ نا، تم بھاری بھرکم آدمی ہو، تم یہاں بیٹھو ادھر، ورنہ اسٹیج کا بیلنس تو برابر ہو جائے. ادھر تین ہے، ادھر اکیلے کافی ہیں. آ جاؤ. آج صرف 4 مصرے میں آپ کو سنا دوں. سبحان اللہ. ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بولو بولو بلند آواز سے بولیے. ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب ہوا
نہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ، بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، جتنے لوگ یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہو ذرا بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، یہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ درود شریف اور پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دیکھیے ہمارے علماء کرام جو متقدمین گزرے ہیں، مفسرین کرام، فقہاء اسلام، محدثین کرام، تو ان لوگوں میں ایک چیز میں اختلاف ہے۔ مثلا ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک چیز میں اختلاف ہے، ایمان کے بارے میں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے آپ سب مقلد ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے اللہ اور رسول کے اوپر یقین کر لینا، دل سے یقین کر لینا، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ کیا بولو؟ ارے بولو ایمانداروں، زور سے بولو گا، ایمان والوں ذرا بولو زور سے، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ البتہ اس ایمان کے لیے اقرار، یہ احکام جاری ہونے کے لیے شرط ہے کہ زبان سے بھی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کلمہ طیبہ، یہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان۔ آپ میں بہت سے لوگوں کا ماشاءاللہ نکاح ہو گیا ہوگا، شادی شدہ ہے کوئی نہیں اس مجمع میں؟ ہے نا؟ ایک صاحب بول رہے ہیں ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے، نہیں تو آپ کو پڑھاتے ہوں گے قاضی صاحب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ارے پڑھا ہے بھائی، بہت سے لوگ یار شادی شدہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو یہ تصدیق بالقلب جو ہے، یہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک ایمان ہے۔
کیا ہے؟ ایمان. بولو ایمان. اور زبان سے اقرار اس کے لیے شرط ہے. اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور یہ فرائض و واجبات یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، لیکن ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے. ایمان میں کمال نہیں ہو سکتا جب تک آدمی نمازی نہ ہو، روزے دار نہ ہو، حج فرض ہو تو حج نہ کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ نہ دے، تو آدمی کامل مومن نہیں ہو. بولو نہیں. یہ اختلاف ہمارے ائمہ کے درمیان ہے. امام شافعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے، اور شباب حنابلہ کا یہی مذہب ہے کہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. تصدیق قلبی، دل کا یقین، اور زبان سے اقرار، اور عمل بالارکان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نماز، روزہ، کی زکوٰۃ اور یہ نیکیاں کرنا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے، ایمان کا ایک جز ہے. یہ اختلاف ہوا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس اختلاف کا ثمرہ کیا نکلے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی تلوار لٹک رہی ہو اور وہ آدمی مجبور کیا جائے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اور وہ آدمی دل سے مطمئن ہو، اور جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر اس نے صرف جان بچانے کے لیے کہہ دیا اور دل سے نہیں کہا، صرف زبان سے، تو آدمی وہ مومن رہے گا. کیا رہے گا وہ؟ کیا رہے گا وہ؟ مومن رہے گا. مطلب اقرار کبھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن دل آدمی کا مطمئن ہو تب مومن رہے گا. نماز کے ترک سے آدمی کافر نہیں ہوگا، گنہگار بہت شدید ہوگا ہمارے امام کے نزدیک. اور جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کا جز ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو وہ کہتے ہیں نماز کو قصداً چھوڑ دیا تو آدمی کافر ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا. بہرحال یہ اختلاف ائمہ کرام کے درمیان ہے. ہمارے سارے امام، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہے، سب برحق ہے، سب برحق ہے، چاروں امام برحق. خیر حضرات، لیکن چاروں امام اور جتنے بھی محدثین، مفسرین اور فقہاء اور مجتہدین، متکلمین گزرے ہیں، وہ سب اہل سنت و جماعت کے جو ہیں، ان کا سب کا اتفاق ہے کہ نبی کی توہین کفر ہے. بولو نبی کی توہین کیا ہے؟ بولو زور سے بولو، کفر ہے. آج کی تقریر میں آپ کو ایمان بچانے کی خاطر، ہم آج ایمان پہ بہت حملہ ہو رہا ہے، بہت سادہ، بہت شائستہ انداز میں وہابیوں کا ایک عقیدہ آپ کو دکھا کر، عبارت اس کی پڑھ کے سنا کے، اس کے خلاف قرآن و حدیث کے دلائل پیش کروں گا. آپ کو اتنا میں بتاؤں گا کہ آج جو ذرا سی بات میں آدمی وہابی ہو رہا ہے، کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سنی بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. تو جتنے میری اس محفل میں، مجلس میں حاضر ہیں، کم سے کم وہ سن لیں تو کبھی انشاءاللہ وہابی نہیں ہوں گے. انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں. بولو میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں کہ ہمارے سرکار کے ساتھ اللہ پاک قیامت میں بہت اچھا معاملہ کرے گا؟ بولو بھائی، بولو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ یقین ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے اس بات پر کہ نہیں ہے؟ حضور سے زیادہ اچھا معاملہ اور کس کے ساتھ ہوگا؟
قیامت میں ساری کائنات دنیا اور آخرت سب حضور ہی کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جیسا کہ میں اپنی تقریر میں آئندہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ احادیث کریمہ اور احادیث قدسی آپ کو سناؤں گا اس سلسلے میں۔ ساری کائنات حضور ہی کی وجہ سے پیدا فرمائی، تو کائنات انہی کے صدقے میں بنائی گئی، تو ان سے اچھا معاملہ اور خدا کرے گا کس کے ساتھ؟ بولو 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 بولو، کسی کا اور کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ سارے نبی حضور ہی کی طرف چشم تمنا سے قیامت میں دیکھیں گے، اور کسی کی گنتی کیا؟ جب سارے نبی، یہاں تک کہ حضرت خلیل جلیل خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضور کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، جد الانبیاء، حضور کے بھی جد امجد ہے، حضور کے بعد انہی کا مرتبہ ہے سب سے بڑا، وہ بھی قیامت میں حضور کی طرف چشم تمنا سے دیکھیں گے، کاش آج سرکار میرے کام آ جائیں۔ ذرا غور کرو، ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے خلاف کوئی ڈگری ہوگی قیامت میں، ایسا نہیں، وہ تو سب اللہ کے پسندیدہ ہیں پیغمبر، مگر اس وقت اللہ کے جلال کو دیکھ کر ہر شخص کانپ رہا ہوگا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سوچیں گے کاش آج حضور ہمارے کام آ جائیں کہ ہمیں ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر لے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شفاعت کی اجازت دے دے، شفاعت کرنے کی اپنی امتوں کے لیے۔ اتنا بڑا مرتبہ حضور کا ہے قیامت میں، وہ میں انشاءاللہ اپنی تقریروں میں بیان کروں گا۔ روز تقریر کے اندر دلائل نئے ہوں گے، الگ الگ، اس لیے ایسا نہیں کہ کوئی آج فرض ادا کر جائے تو کل ادھار کر لے، ایسا نہیں، روزانہ انشاءاللہ۔ تو یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم کا جھنڈا قیامت میں حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ بولو سنا ہے علماء کرام سے کہ نہیں سنا؟ بولو یہ ذرا زور سے بولو، ذرا طرف سے بولو، جیسا ایمان ہے ویسے مضبوطی سے بولو، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہے، تو یہ بتاؤ حضور کو بھی یہ معلوم ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ سرکار نے بتایا جبھی تو۔ یہ دیکھو تننا منا سب بند کرو، آف کرو، آف، یہ تننا منا جو موبائل والی سب اپنی جیب سے نکال کے پہلے ایک کام یہی کر لو، آف، کیونکہ جیب مخل ہو جائے گا، درمیان میں خلل ڈال دے گا۔ اب یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ سرکار کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ اب یہ کیوں اتنی گفتگو میں نے کی ہے وہ ہم نے بتاؤ۔ ایک مولوی جو ہندوستان کی وہابیت کا بانی ہے اور معلم اول ہے، وہابیت کی ابتدا اسی مولوی سے ہوئی ہے یہاں، اس کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی۔ کیا نام؟ مولوی اسماعیل دہلوی۔ اس نے کتاب لکھی تقویت الایمان۔ تقویت الایمان کے صفحہ 62 پر اس نے 61 پہ ایک حدیث لکھی اور 62 پہ اس نے یہ لکھا کہ جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، کچھ بچا تو نہیں اب کوئی زمانہ، جو اپنے بندوں سے اللہ معاملہ کرے گا یہاں دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں، چوتھا موقع تو کوئی نہیں ہے۔ لکھتا ہے سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو۔ دیکھو یہ ہے، زبان سے زور سے بول دو یار، نفرت، یہ عبارت نفرت سے سننے کے لائق ہے، نفرت سے سننا، محبت سے نہیں، ورنہ ایمان بھی جا سکتا ہے۔ کہا نہ نبی کو معلوم، نہ ولی کو، پھر اور ظلم یہ کیا، لکھا کہ نہ اپنا حال نہ دوسرے کا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ عبارت۔ یہ کتاب ہے تقویت الایمان۔ میں آج
اور 2 دن اور یہاں رہوں گا. مجھے جتنے بھی وہابی مولوی ہیں بڑے بڑے جگادری یہ سب جانتے ہیں, تقریباً سبھی مجھے پہچانتے ہیں, صورت سے نہیں تو نام سے پہچانتے ہیں, کیونکہ مناظرے ہم کرتے ہیں نا. میں یہاں 2 دن اور رہوں گا. کسی وہابی کی ماں نے دودھ پلایا ہو مولوی نے تو میرے سامنے آ جائے, جو میں عبارت دکھا رہا ہوں, اور اس عبارت کو وہ صحیح ثابت کر دے. دیکھیے یہ اپنے آپ کھل گیا صفا, یہ اپنے آپ کھلا. حق کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے, حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے. صفحہ 62 ہے, لکھا ہے اس میں, یعنی جو کچھ جو میں نے سنایا آپ کو وہ آپ زبانی سنا دیجیے نا, تو دکھا رہا ہوں. اب پہلے ہی بتا دوں, یہ تقویت الایمان اس کا نام ہے. دیکھو لکھا ہے, اس میں لکھا ہے اس کے مصنف کا نام مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید ریحے بھی لکھا ہے, ریحے کی معرکۃ الآراء کتاب. میں بہت مہذب انداز میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ کوئی چڑ کے بھاگ نہ جائے میری تقریر سے کہ ہمارے مولوی صاحب کو ایسے کہہ دیا. بہت غور سے سنے, دھیان سے سنے. تو یہ انہوں نے اسماعیل شہید لکھا ہے. شہید کیوں لکھ دیا کہ یہ جانتے ہیں دیوبندی وہابی لوگ کہ جتنے شہید ہیں وہ سب سنیوں ہی کے ہیں. جنگ بدر کے شہید ہمارے, احد کے شہید ہمارے, تبوک کے شریک ہمارے, آزاد کے جنگ آزاد کے حنین کے شہید ہمارے, اور کربلا والے شہید بولو نا دور سے ہمارے. اب ان کے پلے کچھ تھا ہی نہیں تو بولے لے دے کے انہی ملا جی کو شہید کر لیا, انہی کو بنا لو شہید. سمجھا تو شہید کر لیا. سمجھا نا تمہارا کام. آج کل بہت اخباروں میں آتا ہے کہ وہ صاحب حادثے میں اتنے شہید ہو گئے, تو اخبار والے لکھتے نہیں لکھتے اتنے شہید, ہندو مرے تو شہید, اور سکھ مرے تو شہید, اور عیسائی مرے تو شہید, یہودی مرے تو شہید, اور سعودی مرے تو شہید. انہی میں کے شہید یہ بھی ہے. ہمیں کیا اعتراض, کیوں بھائی ہے. خیر, حواشی بقلم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی, حاشیہ چڑھا ہے ریحے. یہ رہے کا ہے. مکتبہ ندویہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے چھپی ہے. یہ پوری بات بتا دی. صفحہ ہے 62. اب عبارت سنیے جو میں نے آپ کو سنائی تھی. وہ یہ, یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا, خواہ دنیا میں, خواہ قبر میں, خواہ آخرت میں, سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں, نہ نبی کو, نہ ولی کو, نہ اپنا حال, نہ دوسرے کا. یہ لکھ دیا. معاذ اللہ بولو, زور سے بولو معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. خاک بدہن ناپاک. اچھا, یہ ملا جی نے جو لکھا ہے تو ان کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑے سے بڑا چاہے کفر کا پھنگا بھی اڑاتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث لکھ مارتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہ کسی آیت کا مطلب ہوگا یا حدیث کا. ایک حدیث انہوں نے بھی بخاری شریف کی اس سے پہلے لکھی ہے, وہ حدیث میں آپ کو سنا. قال رسول اللہ, شروع سے لکھی, اخرج البخاری عن ام العلا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی بلا بکم. یہ حدیث لکھی. حدیث پر ہمارا ایمان, لیکن اس کے ترجمے میں ایک لفظ میں گڑبڑ کر کے سارا مفہوم الٹ دیا ملا جی. اب ترجمہ بھی انہی کا میں سنا دوں. کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ترجمہ سنا رہا ہوں ان کا لکھا ہوا,
کہ قسم ہے اللہ کی کہ نہیں جانتا میں، حالانکہ میں رسول اللہ کا ہوں، کہ کیا معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے۔ اس کے بعد یہ عبارت لکھی، یعنی جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا، معاذ اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں جانتا میں، یہ لکھ دیا انہوں نے کہ خدا کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ انہوں نے ترجمہ لکھا، یہ ترجمہ غلط کیا۔ حضرات دیکھیے آپ، اب میں تھوڑی سی علمی بات ہے مگر بہت آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ حدیث پاک میں فرمایا واللہ لا ادری، یہی لفظ ہے جس کی وجہ سے ملا جی نے یہ لکھا۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے درایت، اس کے معنی بھی جاننا، اور ایک لفظ آتا ہے علم، اس کے معنی بھی جاننا، اور بھی الفاظ آتے ہیں انہی دو لفظوں کے لیے۔ علم کا معنی مطلقاً جاننا، اور درایت کا معنی ہے اٹکل سے جاننا، اندازے سے جاننا، قیاس سے جاننا، ظن و تخمین سے جاننا، یہ ہے درایت کے معنی۔ اس درایت سے مضارع کا صیغہ ہو گیا مضارع منفی کا لا اعلم، اور علم سے مضارع منفی لا ادری، اور علم سے مضارع کا صیغہ ہو گیا منفی کا لا اعلم۔ حضور نے یہاں لا عالم نہیں فرمایا ہے واللہ لا عالم، بلکہ فرمایا واللہ لا ادری، یعنی اے میرے جانسارو، اے میرے غلاموں، اے میرے ایمان لانے والے، میرے جانسارو، واللہ لا ادری، خدا کی قسم میں اندازے سے نہیں جانتا، میں اٹکل پچو نہیں جانتا، میں ظن و تخمین سے نہیں جانتا، میں قیاس سے نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کا علم اندازے کا نہیں ہوتا ہے کہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نبی کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں اندازے سے نہیں جانتا، حضور نے یہ فرمایا کہ میں اندازے سے نہیں جانتا، کیونکہ تمہارا علم اندازے کا ہو سکتا ہے، میرا علم اندازے کا نہیں ہوتا، میرا علم تو علم یقینی ہوتا ہے۔ تو ملا جی کو ترجمہ کیا لکھنا چاہیے تھا کہ میں اندازے سے نہیں جانتا، یہ لکھنا چاہیے تھا، دیانت کی بات یہ ہوتی، مگر دیانت کی بات لکھ دیتے تو ملا جی بدین ہی کیوں ہوتے، بدین جو تھے، دیانت کی لکھتے کیوں؟ انہوں نے یہ دنیا کو گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، بمبئی کا کوئی وہابی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تقویت الایمان کو سچا نہ مانے۔ یہ کتاب، یہ ان کا قرآن ہے جیسے ہمارا قرآن وہ ہے، یہ تقویت الایمان وہابیوں کا قرآن ہے، بلکہ ایسا قرآن نہیں جیسے ہمارا ہے، اس سے بھی افضل والا۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے اسی کتاب کے بارے میں لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اس کے مضامین بہت اچھے ہیں، اس کا رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا آئین اسلام ہے۔ یہ رشید احمد گنگوئی جو ان کے پیر مغاں ہیں دیوبندیوں کو، انہوں نے لکھا اس کا رکھنا بھی آئین اسلام، پڑھنا بھی آئین اسلام اور عمل کرنا بھی آئین اسلام۔ یہ کتاب آئین اسلام ہے ان کا آئین اسلام ہے۔ یہ حضرات، قرآن کا رکھنا آئین اسلام نہیں ہے، گھر میں رکھنا آئین اسلام نہیں ہے، پڑھنا بھی آئین اسلام نہیں ہے، عمل کرنا بھی آئین اسلام نہیں ہے، قرآن پر ایمان لانا آئین اسلام ہے۔ اگر رکھنا آئین اسلام ہوتا تو جن گھروں میں قرآن نہیں ہے وہ مسلمان نہ رہیں، پڑھنا آئین اسلام اگر ہوتا تو ہر وقت پڑھنا ہی پڑتا،
اور کتنے بے پڑے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. اور اگر عمل کرنا انہیں اسلام ہوتا تو جو عمل نہیں کر پاتے اپنی شامت نفس سے یا شیطان کے بہکانے سے وہ بھی مسلمان نہ رہتے. تو قرآن کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا انہیں اسلام نہیں مگر ملا جی کے یہاں اس تقویت الایمان کا رکھنا اور پڑھنا عمل کرنا آئین اسلام ہے. مگر اس میں بھی ان کی خیر نہیں ہے. آئین اسلام لکھ تو بیٹھے مگر ہم پوچھیں گے کیا ہر وقت کوئی وہابی مولوی اس کو سینے سے لگائے پھرتا ہے؟ نہیں. تو آئین اسلام جدا ہو گیا. آئین اسلام گیا. یہ بے ایمان گھوم رہے ہیں مولوی صاحب کیونکہ ان کا تو آئین اسلام گھر میں رکھا ہوا ہے. اب جہاں جائیں تعویذ کی طرح لگائے رکھیں. یہاں تک کہ اگر بیت الخلا جائیں تو بھی اندر ساتھ میں لے جائیں ورنہ داخلے ادھر رکھا ادھر آئین اسلام غائب. ہاں اور کیا. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا. آئین اسلام بتا کے مر گئے. توجہ ہے. اچھا اب یہ تو بات اس کے تعلق سے کہہ دی میں نے. اب دیکھو اس کی ان کے یہاں اہمیت کتنی ہے اس کتاب کی. اس میں لکھا ہے نبی کو بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. نہ اپنا حال معلوم نہ دوسرے کا حال معلوم. آئیے میں اس کا جائزہ لیتا ہوں کہ ملا جی نے کتنی آیتوں اور کتنی حدیثوں کے خلاف یہ عبارت لکھی ہے. ملا جی کو کیا قرآن بالکل نہیں آتا تھا. اسی کتاب میں ملا جی نے انہوں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ. قرآن عزیز سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جاہل بھی سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے کہ جیسے ہم تھے بس اتنا ہی کافی ہے. حضرات اب ذرا یہ اب توجہ چاہیے. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و بارک وسلم. حضرات قرآن پاک فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اور وہ شخص جو میرے رسول سے ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد اختلاف کرے گا شقاق کرے گا نفاق رکھے گا. جو نبی سے اختلاف و شقاق و نفاق رکھے گا اللہ پاک فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا راستہ ہے صراط مستقیم اس سے جو الگ ہٹ جائے گا فرماتا ان دونوں باتوں کی وجہ سے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اور ہم اسے جہنم میں ڈھونس دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. باتیں کہی ہوئی دو. ایک جو رسول سے اختلاف کرے گا وہ بھی جہنمی اور جو مسلمانوں کے راستے سے الگ ہٹ کے راستہ چلے گا وہ بھی. بولے یار ایمان ہے نا قرآن کی بات. وہ بھی تو نہیں بولتا کیا بات ہے؟ بولو وہ بھی جہنمی. اب دیکھو ملا جی نے لکھ دیا نبی کو بھی معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آؤ اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ نبی کو معلوم کیا ہے کیا نہیں. تو قرآن پاک فرماتا ہے عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب کنجوسی نہ کرنا. اب کنجوسی مت کرنا. جیسا ایمان زوردار ہو ویسے ہی بولنا. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے قریب ہے اے پیارے حبیب
وہ وقت قریب ہے کہ تمہیں تمہارا پروردگار مقام محمود میں کھڑا کرے گا. خدا کہاں کھڑا کرے گا حضور کو؟ بولو کہاں کھڑا کرے گا؟ مقام محمود میں. مقام محمود ہے کیا؟ میرے آقا سے سوال ہوا تو سرکار نے فرمایا بھائی الشفاعہ، وہ مقام شفاعت ہے. کون سا ہے مقام محمود؟ حدیث پاک میں میرے سرکار نے فرمایا الذی یحمدنی فیہ الاولون والآخرون. وہ مقام محمود وہ ہے کہ جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے جہاں کھڑا کرے گا مقام محمود میں تو میری اس دن اولین بھی تعریف کریں گے، آخرین بھی تعریف کریں گے، انبیاء بھی تعریف کریں گے، مرسلین بھی تعریف کریں گے، ملائکہ بھی تعریف کریں گے، مقربین بھی تعریف کریں گے، صالحین بھی تعریف کریں گے، ذاکرین بھی تعریف کریں گے، عابدین بھی تعریف کریں گے، زاہدین بھی تعریف کریں گے، راکعین بھی تعریف کریں گے، ساجدین بھی تعریف کریں گے، صائمین بھی تعریف کریں گے، سائحین بھی تعریف کریں گے، ابدال بھی تعریف کریں گے، اوتاد بھی تعریف کریں گے، اقطاب بھی تعریف کریں گے، اغواص بھی تعریف کریں گے، صحابہ و تابعین بھی تعریف کریں گے. حد یہ ہے کہ اپنے بھی تعریف کریں گے اور بیگانے بھی تعریف کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور کی سب تعریف بولے یار، بول دیا کرو. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیسہ خرچ کرو، زبان خرچ کرو. پیسے کو تو آدمی دانت سے پکڑ کے رکھ سکتا ہے مگر زبان کو دانت سے پکڑ کے مت رکھو یار. ذرا بولو تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو. اب اولین و آخرین سب حضور کی تعریف کریں گے. خدا نے فرمایا میں اسے مقام پہ پیارے تمہیں کھڑا کروں گا. اور حضور فرماتے ہیں میرا وہ مقام وہ ہے کہ جس میں سب میری ہی تعریف کریں گے. اب بتاؤ ملا جی کو یہ آیت معلوم ہی نہیں تھی. جو ہے اگر یہ معلوم نہیں تھی تو ملا جی عالم کیسے بن گئے؟ سوال یہ ہے کہ عالم کیسے بن گئے، پھر مصنف کیسے بن گئے؟ اور معلوم تھی تو سمجھی نہیں، آیت سمجھی نہیں، پھر کیسے عالم بن گئے؟ اب ان کا کوئی چیلا مولوی کہے کہ نہیں وہ تو خوب سمجھتے تھے. تو ہم نے کہا سمجھتے تھے تو پھر مانی کیوں نہیں؟ پھر آیت مانی کیوں نہیں؟ آیت پر ایمان کیوں نہیں؟ بولے نہیں ایمان بھی تھا، ایمان تھا آیت پر. تو جب حضور کو معلوم تھا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا تو ملا جی نے پھر یہ کیوں لکھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملا جی ڈائریکٹ خدا سے بھی ٹکرا رہے ہیں اور رسول سے بھی ٹکرا رہے ہیں. اختلاف خدا اور رسول دونوں سے کر رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. اگر ملا جی کے پاس عقل ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے. کیوں بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ عقل. اچھا میں کہتا ہوں کہ کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا، کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا. اگر عقل مند ہوتا تو پھر وہابی ہی کیوں ہوتا؟ سمجھ گئے؟ کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا، کوئی عقل مند کبھی وہابی نہیں ہوتا.
عقل پہلے جاتی ہے، وہابیت بعد میں آتی ہے۔ عقل جب ماری جاتی ہے آدمی کی تبھی وہابی ہوتا ہے، پیسے کے نشے میں وہابی بنتا ہے آدمی۔ نشہ چھا گیا عقل پہ، عقل ماری گئی، وہابی بن گیا۔ یہی ہو رہا ہے آج کل، 4 پیسے جس کے پاس آئے وہابی ہو گئے، اللہ ماشاء اللہ، عموماً ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری جہاں تعریف کریں گے اولین و آخرین وہ مقام محمود ہے۔ اب بولو نبی سچے کہ یہ ملا جی سچے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ہیں بھائی صاحب ٹوپی نہیں تمہارے سر پہ؟ یہ وہابی تو ننگے سر نماز تک پڑھ لیتے ہیں، مگر ہم اہل سنت تو بعد اب ہیں، مجلس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں کہ سرکار کی محفل میں ادب کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور ان کے یہاں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آستینیں چڑھی ہیں، بانیان پہنے ہوئے ہیں، سمجھے آپ، گلا کھلا ہوا ہے، پاجامے بھی اٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور کیا پاجامے بھی اٹھے ہوئے۔ ہاں پاجامے کا تو سمجھو بات نہیں، نبی نے فرمایا تھا کہ ٹخنا کھولو، انہوں نے گھٹنا کھولنے کا ارادہ کیا، اور کیا۔ حضرات اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ نبی سچے، اور جب نبی سچے تو یہ ملا جی، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، جھوٹے، ملا جی جھوٹے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا پیارے میں تمہیں مقام محمود میں کھڑا کروں گا، تو اب بتاؤ مجھے دیانتداری سے بولنا، اللہ سچا کہ ملا سچا؟ بولو کون سچا؟ اللہ سچا تو ملا جھوٹا۔ اچھا اسی ملا جی نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہی وہ ہے چور، یہ چور ہے، یہی اسی چور بازار میں اس کا چور پکڑوں گا، اور کیا توجہ ہے؟ اسی نے لکھا، اسی نے۔ تو اللہ سچا، ملا بولو بولو جھوٹا۔ حضرات دیکھو آپ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اذان کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ ملا جی کو دعا نہیں تھی اذان کی یاد، شوق تھا لکھنے کا، لکھنے کا تھوڑی شوق تھا، انگریز نے لکھوایا تھا۔ انگریز کی حکومت تھی اس وقت ہندوستان پر، جب یہ ملا جی تھے انہوں نے دانے ڈالنا شروع کیے، تو بریلی شریف اور دلی اور لکھنؤ فرنگی میں سب میں دانے ڈالنے کی کوشش کی، کہیں نہیں ملے، تو دلی میں یہ ملا جی مل گئے، ان پہ دانے پڑ گئے اور جال پڑ گیا، کہا لکھو تم، چھاپیں گے ہم، ایسی لکھ دو کہ ٹکڑے ہو جائیں مسلمانوں کے، لکھ دی۔ سامعین کرام، خواتین اسلام کے لیے ایک بہترین کتاب جنتی زیور، جس کے مصنف حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، 536 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں عورت کا مقام، عورت کے حقوق، شادی کے بعد کی زندگی، فرائض و واجبات کا بیان، حیا، قناعت، اچھی اور بری رسموں کا فرق، نماز، وضو، غسل، زکوٰۃ، حج، حیض و نفاس کے مسائل، کھانے پینے، بات چیت وغیرہ کے مسائل، اور اسلام کی نیک عورتوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مردہ بچہ پیدا ہونا، زہر سے بچنا، بخار، آسیب، جن، گھبراہٹ، کمزور نظر، پیدائش کا درد، جادو ٹونا اور دیگر بہت ساری آفتوں و بیماریوں کا دعاؤں سے علاج بھی بتایا گیا ہے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، اس کتاب کو گھر بیٹھے عادی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، جنتی زیور۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے، یا ہماری ویب سائٹ
albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی لیے لکھی گئی تھی کتاب تقویت الایمان، تاکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مسلمان، تاکہ انگریز حکومت کر سکے۔ بہت کیا انگریز نے ان کو۔ خیر، یہ لکھ دی انہوں نے کتاب اور ایسی باتیں لکھی، مگر دیکھو ملا جی کو دعائیں اذان بھی یاد نہیں تھی۔ اب اذان کی دعا کتنوں میں آپ کو بھی یاد نہیں ہوگی، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یاد ہوگی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ بہت آسان، بڑی پیاری تصویر۔ یہ دعائے معصور ہے۔ دعائے معصور کا مطلب سمجھتے ہو؟ حدیث میں یہ دعا ہے، اور ایسی دعا ہے یہ کہ سب کو معلوم، سب کو معلوم۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ملا جی لوگ جو ہیں یہ برزقنا شفاعتہ نہیں پڑھتے ہیں اپنی دعا میں۔ ہاں، یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ترجمہ سنو، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس پوری بلاوے کے مالک، والصلاة القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار، آتے سیدنا محمد الوسیلہ، تو ہمارے سرکار کو، اپنے پیارے حبیب کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ، اور مقام فضیلت عطا فرما، والدرجۃ الرفیعہ، اور ان کو بلند درجہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا، اور ان کو مقام محمود عطا فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وارزقنا شفاعتہ، اور ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما دے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ یہ دعا ہو گئی، یہی دعا ہوئی نا؟ بولو۔ مسجد، کئی مسجدوں کے تو میناروں سے مؤذن سنا دیتا ہے آپ کو کہ جنہیں یاد نہ ہو یاد کر لیں، اور جو غفلت میں ہو وہ غفلت دور کرے۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں جن کی دعا کرتا ہے بندہ مومن، یہ سرکار نے سکھائی ہے دعا، ایسے ایسے دعا مانگو میرے لیے، ایسے ایسے دعا مانگو میرے لیے۔ حضرات، ادرک اور چاخور کرنے کا مقام ہے ہر مؤذن اور ہر سننے والے پہ دعا ہر سننے والے کو کرنا چاہیے، اذان کی دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تو ہمارے حبیب کو، اپنے پیارے کو مقام محمود عطا فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ دعا کافی تھی کہ تو مقام محمود عطا فرما، پھر اس کے ساتھ یہ اس کی صفت بیان کی کہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حضرات، جب وعدہ فرما ہی لیا خدا نے اپنے محبوب سے، تو حضور نے یہ دعا کرنے کا حکم کیوں دیا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو۔ مقام شفاعت پر حضور کو باعث فرما دیا کہ محبوب شفاعت کریں گے۔ پھر شفاعت کی دعا کرنے کا کیا مطلب؟ ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما، یہ دعا اپنی جگہ ہو گئی، مگر ان کو مقام محمود عطا فرما دے۔
جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو جب وعدہ کیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ تو وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے, ارے جب وعدہ خلافی کرتا بھی نہیں ہے اور وعدہ قرآن میں کر بھی لیا, پھر تمہاری دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ہر حال میں حضور کو دے گا ہی. نقطہ سمجھو, نقطہ راز سمجھو, راز. تو سمجھ رہے ہو آپ؟ زیادہ بہت زیادہ کٹھن گفتگو تو نہیں ہے, آسان ہے بہت علمی گفتگو. یہ پیر و مرشد سے میرے اکتساب فیض کر رہا ہوں, حضور مفتی اعظم سے, لیکن بہت آسان انداز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہے بہت علمی مواد بھی. حضرات, جب حضور سے وعدہ خدا نے کر لیا اور دعا میں اقرار بھی یہی ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا, ہمارے محبوب کو, اپنے پیارے کو مقام محمود دے دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو یہ مانگتے کیوں ہو مقام محمود حضور کے لیے؟ اور حضور نے یہ دعا سکھائی کیوں ہے کہ میرے لیے مقام محمود کا سوال کرو, دعائے اذان میں مانگا کرو. کاروبار میں تو بہت تیزی سے بولتے ہو, یہاں بھی سمجھا کرو. اپنی عقل کو اصل استعمال کرنے کا موقع یہ ہے. یا دھندا کہ دھندے میں تو آدمی ناسمجھ بھی اپنی عقل کو استعمال کر لیتا ہے. تم دانشمند ہو, محبت سے سنو, غور کرو کہ جب حضور سے وعدہ بھی ہے مقام محمود دینے کا اور خدا کا وعدہ خلاف بھی نہیں ہوتا, دونوں باتوں کا اقرار اسی میں. الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ حضور نے یہ دعا سکھائی کہ امت کو, اے میرے امتیوں تم یہ دعا کیا کرو اذان پڑھ کر, اذان سن کر. اس کی اور مثال دوں میں آپ کو. اللہ پاک نے فرمایا, اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ پاک نے فرمایا, بے شک میں اور میرے سارے فرشتے میرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو, تم بھی درود و سلام بھیجو. اچھا, اب اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پہ درود بھیجو, صلو علیہ, حکم دیا تم درود بھیجو. تو اب آپ کیسے بھیجیں گے؟ پڑھ کے بتائیے. اللہ, ہاں پڑھو پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اس کا ترجمہ سمجھ گیا؟ نہیں, اب میں بتاتا ہوں, بس خوب اچھی طرح سمجھ جائیں. اللہم صلی, کہ اللہ تو درود بھیج دے علی سیدنا, ہمارے آقا پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل و اصحاب اور ان کی ازواج طیبات پر تو درود بھیج دے. اب عجیب بات یہ ہے, خدا ہم سے فرما رہا ہے تم درود بھیجو. اب اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی, اللہ تو درود بھیج دے. وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم درود بھیجو بندو, اور بندے کہہ رہے ہیں اللہ تو درود بھیج دے. جب اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اے میرے بندو ایمان والو تم نماز قائم کرو, زکات دو, تو کوئی بندہ نہیں کہتا اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ, اللہ تو نماز قائم کر لے, تو زکات دے دے. حج کو کہا تو نہیں کہا اللہ تو حج کر لے. روزہ رکھنے کو خدا نے فرمایا تو نہیں کہا کسی نے یا اللہ تو روزہ رکھ لے. لیکن جب درود کا حکم ہوا, سلام کا حکم ہوا, تو اللہ پاک سے بندہ کہتا ہے اللہ تو درود و سلام بھیج دے. وہ کہتا ہے تم درود و سلام بھیجو میرے حبیب پر. وہ بندے کہہ رہے ہیں اللہ تو درود و سلام بھیج دے مصطفیٰ پر. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور حکم پر عمل کیا بندے نے, نماز کا حکم ہوا, نماز پڑھنے لگا,
روزے کا حکم ہوا روزہ رکھنے لگا، حج و زکات کا حکم ملا کرنے لگا، اور نیکیوں کا حکم ملا تو بندہ کرنے لگا، مگر جب درود کا حکم ملا تو کہنے لگا اللہ تو درود بھیج دے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ تو درود بھیج دے؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ درود کا معنی ہے رحمت۔ اے اللہ تو نے ہمیں ایسا حکم دے دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، کس پہ تو رحمت بھیجنے کو فرما رہا ہے جنہیں تو نے سراپر رحمت بنایا ہے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے اللہ تو رحمت بھیج دے اپنے حبیب پر، ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یہی درود ہے۔ وہ فرما رہا ہے تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں تو درود بھیج دے۔ وہ فرماتا ہے تم رحمت بھیجو میرے حبیب پر، ہم کہتے ہیں اللہ تو رحمت بھیج دے اپنے پیارے پر۔ کیا مطلب کہ ہم اس پہ کیسے رحمت بھیجیں جن کو تو نے سراپا رحمت بنایا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ ہم کیسے ان پہ درود بھیج سکتے ہیں؟ درود کے معنی رحمت، ان پہ کیسے ہم درود بھیج سکتے ہیں؟ ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ اے مالک و مولا ایسا کرم فرما دے کہ ہماری طرف سے اپنے پیارے پر تو ہی رحمت بھیج دے۔ ارے زور سے جواب دو یار نعرے کا۔ اپنے نعرے کی توہین مت کرو، ابھی ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ زور سے جواب دے۔ زور سے تم نے نعرہ لگایا اللہ تمہیں جزائے خیر، ابھی ان کا مضبوط نہیں ہے اتنا ایمان کہ یہ حضور کے نام پر اپنی آواز کچھ خرچ بھی کر سکیں۔ جب ان کا مضبوط ایمان ہو جائے گا دو ایک تقریر سننے کے بعد تب یہ نعرے کا جواب دیا کریں، تب زور سے لگایا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں کوئی ابھی تک مجھے کل والا آدمی نہیں ملا، کل جیسے تھے وہاں کاٹن گرین میں، اللہ ان پہ اپنی رحمت اتار دے۔ تمہارے لیے دعا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں دوں؟ تم انہوں نے بتا شاہد صاحب نے نعرہ لگایا تو بھی گولن گول پولن پول لیا، تم کیا کون سی قسم کے لوگ ہو بھائی؟ ذرا بلند آواز سے بچے کو جزائے خیر دے۔ ایسے ایمان پختہ ہوتے ہیں، ایسی ایمان تازہ، مگر میں یہاں سے سب کو دیکھ رہا ہوں کس کا منہ کھلا کس کا نہیں کھلا۔ یہ لڑکا ہے نا، یہ کتنا موٹا تازہ ہے ماشاء اللہ، دیکھ اللہ اس کی موٹاپے کو نسل بد سے بچائے۔ یہ لڑکا تم سے پیچھے جو بیٹھا ہے یہ گرین کاٹن گرین والا ہے، یہ لڑکا یہ اس کو پتہ نہیں لگ رہا میں کسے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہاں یہ جیسا بیٹھا تھا بالکل بت کی طرح ویسے ہی بیٹھا رہا، ہلکے ہلکے بول۔ ہاں ہمارے بازو میں یہ اے میرے بھائیو ذرا طرف کے بول دو ایک بار سبحان اللہ، اور میرا بول زور سے بول زور سے، اور طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اب کے لگاؤ نعرہ بھائی، تم کھڑے ہو کے لگاؤ، اب لگاؤ اب ماشاءاللہ دیکھو لگا ہے، واہ لگا، ٹھوس سنی مسلمان بیٹھے، سبحان اللہ، مضبوط ہو نا؟ ارے تم بولو نا مضبوط ہو گئے نہیں ہو؟ ہاں ایسے بولو نا، ہاں ماشاءاللہ۔ حضرات
خدا نے فرمایا تم میرے حبیب پہ درود بھیجو، بندوں نے کہا اللہ تو ہی درود بھیج دے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ تیرے حبیب پہ درود بھیج سکے، تو ہماری طرف سے درود بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ نے مقام محمود کا حضور سے وعدہ فرمایا تھا قرآن میں آسان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو وعدہ ہو گیا، پھر دعا کا حضور نے حکم دیا کہ میرے بندوں، میرے غلاموں، میرے جانثاروں، میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو ہر اذان کے بعد۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ میرا خدا مجھے مقام محمود تو دے گا، ہر حال میں دے گا، کہ اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کر کے اپنے کو مقام محمود کے پاس جانے کے قابل بنا لو، سبحان اللہ، یہ مطلب ہوا اس دعا کا۔ مگر ملا جی کو یہ دعا بھی یاد نہیں۔ اگر یہ دعا یاد ہوتی کہ حضور کو مقام محمود یقیناً ملے گا تو ملا جی یہ کبھی نہ لکھتے کہ انہیں معلوم ہی نہیں میرے ساتھ خدا کیا کرے گا۔ بولو لکھتے ہی ہے؟ اب جب لکھ دیا، یہ کفر کے پھنکے اڑائے ملا جی نے۔ اب بولو یہ ملا جی سچے کہ خدا سچا؟ بولو ملا جی سچے کہ نبی سچے؟ نبی سچے تو ملا جی جھوٹے، اور جب ملا جی جھوٹے تو ان کی یہ کتاب جھوٹی، اور جب تقویت الایمان جھوٹی تو پوری وہابیت جھوٹی۔ پوری وہابیت، بولو پوری وہابیت جھوٹی۔ اب پوری وہابیت جھوٹی تو اس کے ماننے کے قابل ہے؟ بولو کبھی وہابی بنو گے؟ ایسے بولو نہیں، اونچا کر اٹھاؤ نا ہاتھ، فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ کون وہابی نہیں بنے گا۔ اللہ کرے کوئی نہ بنے، اور وہ سن رہے ہو تو اللہ کرے آج سے وہابیت سے توبہ کر لیں، کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، بہت سے وہابیوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری کتاب میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں لکھی ہوئی کہ نبی کو بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ خدا کیا کرے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اچھا اب میں بتا دوں خدا نبی کے ساتھ کیا کرے گا۔ دیکھو آیت میں نے سنائی، حدیث میں نے سنائی، اتنی عام اور مضبوط دلیل میں نے دی، اذان کے بعد کی دعا جس کا کوئی وہابی انکار نہیں کر سکتا، اور سب کو یاد بھی ہے۔ توجہ میں نے دلائی ہے بس، کیوں بھائی خود سمجھ بات آ گئی؟ اب کہنا ملا جی سے کوئی ملا جی مل جائے تو میں ان ملا جی کے وہ چیلے ہی ہوں گے، وہابی، چاہے غیر مقلد ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے تبلیغ ہو، سب ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں۔ تو اب مل جائیں امام، کوئی ملے ملا جی مل جائے تو ان سے کہنا بولو نبی کو معلوم ہے کہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، خدا کیا کرے گا۔ اگر ملا جی کہتے نہیں معلوم تو سمجھ لو کہ منہم ہے، پکا وہابی ہے، اور اگر کہے کہ معلوم ہے تو کہنا کہ پھر ملا اسماعیل دہلوی نے کیسے لکھ دیا کہ نبی کو معلوم نہیں۔ بغلے جھانکے گا بغلے۔ رات آؤ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی لکھ دیا نبی کو معلوم نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ میرے آقا نے کیا فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ اے میرے جانثارو، میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا قبر انور میں تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بولو حضور فرمائے میرا دنیا میں رہنا بھی بہتر اور میرا قبر میں تشریف لے جانا بھی بہتر۔ ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ بولو نبی سچے کہ یہ ملا جی سچے؟
اور نبی سچے تو یہ ملا جی جھوٹے. خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب کل دن میں جگہ جگہ یہی چرچا ہوگا کہ مولانا صغیر احمد نے کیا بیان کیا, جوگن پوری صاحب نے کیا بیان کیا. ہو چرچا, ان میں چرچا ہو اللہ کرے وہابیوں میں خوب, تاکہ انہیں پتہ تو لگ جائے, میرے پاس آ جائیں. آج ہی فون آیا سہارنپور سے, کوئی تھا میرے پاس بیٹھا ہوا. وہ جعفر کہاں, جعفر تھا کون, کیوں جعفر, فون آیا ہے تم میرے پاس. اس نے کہا حضرت میں آپ کی تقریر سن کے وہابیت سے توبہ کر کے سنی مسلمان بن گیا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں نے کئی کیسٹیں آپ کی حاصل کر لی ہیں اور میں سن رہا ہوں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اب یہاں سے اپنا مکان بھی بیچنے والا ہوں, کیونکہ وہ تو انہی کا علاقہ ہے نا سہارنپور. یہاں سے میں مراد آباد ضلع میں مکان مل رہا. اس نے چور بازار میں شفٹ کر دینا چاہیے جی, چور بازار میں شفٹ. اب وہ مشورہ آپ دے دیجیے گا ان کا, آپ کو سنا نمبر یہاں کی سننی ہوگی. اچھا کیوں نہیں مانے گا آدمی؟ یا تو اس کو مان کے وہابی بن کے ہمیشہ جہنم میں جانے کا تہیہ کر لے, ارادہ ہی کر لے کہ مجھے تو جانا ہی جہنم میں ہے, تو پھر اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور جو اپنی عاقبت صحیح رکھنا چاہے وہ حدیث و قرآن پہ ایمان لائے, ملا جی پہ ایمان نہ لائے. قیامت میں یہ ملا نہیں بچائے گا, ملا جی نہیں بچائیں گے, اللہ کے حبیب بچائیں گے. اچھا حضرات, انہوں نے لکھا قبر میں کیا ہوگا نبی کو نہیں معلوم, نہ اپنا حال نہ دوسرے کا. اب میں اس پہ تفصیلی تقریر کروں تو 10 دن بھی اگر تقریر کروں تو کم ہے. روزانہ احادیث سناؤں, روزانہ حدیث سناؤں. اتنے دلائل میرے پاس الحمدللہ اس آیت اس ملا جی کی تحریر کے خلاف ہیں, اتنے دلائل میرے پاس ہیں الحمدللہ. کوئی آ کے تو دیکھے, نبرد آزمائی کر کے ملا جی دیکھے. کوئی اس دور کے ملا جی آ جائیں, کوئی چاہے ایران سے توران کے ہوں, توران تک, کوئی شرق سے غرب تک, جنوب سے شمال تک, کوئی بھی ہندوستان کا یا قبرستان کا کوئی وہابی مولوی میرے پاس آ کے تو دیکھے, آ کے دیکھے. ادھر ستمگر ہنر آزمائے, ادھر ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, بولو سبحان اللہ. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حضرات کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایسا لکھ دیا, نہ نبی کو معلوم, نہ اپنا حال نہ دوسرے کا, نہ ولی کو معلوم. آؤ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور طرف سے بولو سبحان اللہ. میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے منبر نور, منبر پہ کھڑے میرے آقا اور اعلان فرما رہے ہیں
میرے منبر اور میری قبر انور کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری جگہ جنت کی کیاری ہے. کیا ہے وہ جگہ؟ جنت کی کیاری. اس مجمع میں کتنے لوگ حاجی ہیں؟ کتنوں نے عمرہ کیا؟ آج کے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں. منہ سے اٹھائے رکھنا. حاجی لوگ، ارے ہو رہے ایسے کیوں کرتے ہو یار؟ کوئی ڈر کی بات ہے کیا؟ مجھے اٹھاؤ نا. حاجی لوگ، حاجی یا عمرہ کرنے والے مجھے اٹھاؤ. تو کتنے کافی لوگ ہیں ماشاء اللہ. جنت کی تیاری دیکھی ہے بابا حاجیوں نے؟ بولو، ارے بولو. تو نماز پڑھی ہے؟ جنت کی تیاری ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ منبر شریف اور روضہ پاک کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. فقیر جب گیا تھا تو سفید قالین بچھے ہوئے تھے، اللہ جانے کون سے بچھے ہوئے. جنت کی کیاری. یہ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرے منبر اور میری قبر انور کے درمیان کی جگہ یہ جنت کی کیاری ہے. اب میں ایک سوال کروں گا، سمجھدار لوگوں سے جواب دیں. جب حضور منبر پہ کھڑے تھے اور یہ اعلان فرما رہے تھے تو منبر تو تھا، قبر انور نہیں تھی. توجہ ہے. قبر انور نہیں تھی. مجمع بہت دور دور تک ہے، آپ دیکھو ماشاءاللہ بہت دور. تو آج تو جگہ مل بھی گئی، کل ملنا بھی نہیں جلدی انشاءاللہ. کہاں گئے وہ اسماعیل بھائی اور وہ بشیر بھائی؟ کدھر ہیں اسماعیل بشیر؟ کہاں ہیں؟ ہاں، کرسیوں کا انتظام بڑھا لینا انشاءاللہ. کیا خیال ہے کل کون کون نہیں آئے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں، اس کی کرسی کم کر دی جائے. ہاں انشاءاللہ کل سب آئے گا انشاءاللہ. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب دیکھو، منبر نور تو تھا مگر قبر انور، بولو بولو زور سے بولو، نہیں تھی. اچھا اب میرے سرکار نے فرمایا میرے منبر اور میری قبر انور کے درمیان کی جگہ جنت کی تیاری ہے. تو کیا پتا سرکار کو میری قبر کہاں بنے گی؟ یہ دیکھو کیا معلوم. یہ دھرم ملا جی کا ہے. ملا جی کا کہنا ہے، یہ ہے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کب مرے گا، کسی کو نہیں معلوم. نشانہ حضور ہی ہے کہ حضور تک کو نہیں معلوم. معاذ اللہ. زور سے بولو. اب ہمیں کہنا یہ ہے کہ جب حضور کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری قبر انور کہاں بنے گی، مدینہ شریف میں بنے گی کہ تبوک میں بنے گی کہ خیبر میں بنے گی کہ مکے میں بنے گی، معلوم تو تھا ہی نہیں. تو کیسے فرما دیا میرے منبر اور میری قبر کے بیچ کی جگہ جنت کی تیاری ہے؟ اگر مکے میں بنتی تو 450 کلومیٹر، 500 کلومیٹر کی جگہ جنت کی تیاری ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بولو. ملا جی اگر یہ کہیں ملا جی نہیں ہوتی اتنی دور لمبی چوڑی کیاری نہیں بنتی، تو ہم کہیں گے پھر حضور کو معلوم تھا کہ قبر کہاں بنے گی. اس کا اقرار کرو، اس کا اقرار کرو کہ معلوم تھا کہ یہاں بنے گی. کیوں بھائی؟ یا تو اس کا اقرار کرو. اگر ملا جی یہ کہیں کہ حضور کو معلوم تھا کہ کہاں بنے گی تو علم غیب ثابت پھنس گئے. تو اگر معلوم تھا کہ یہاں بنے گی حضور کو اپنی قبر کے بارے میں تو علم غیب ثابت. بولو نا، علم غیب ثابت. تو ملا جی پھنس گئے.
اور اگر کہیں کہ نہیں معلوم تو نہیں تھا تو پھر ہم نے کہا کیسے کہ میرے ممبر اور میری قبر انور کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاری ہے. بولو بات یہ ہے کہ نبی سے نہ زبان سے نکل گیا تو ہو گئی, زبان سے کہہ دیا تو ہو گئی. ہم نے کہا اب ملا جی پھر پھنسے, اس لیے پھنس گئے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہ ہو کر رہے. یہ اختیار ہے, یہ اختیار ہے. یہ کیا ہے بولو بولو, یہ کیا ہے؟ اختیار ہے. اگر کو پہلے سے معلوم تھا تو علم غیب ثابت, اور اگر کہہ دیا تو ہو گئی جنت کی کیاری تو اختیار ثابت. اب ملا جی جو بھی مانے مشرک, ملا جی علم غیب مانے تو اسی کتاب میں مشرک, اور اختیار رسول مان لے تو بھی اسی کتاب سے مشرک. یہ کتاب ایسی ہے جو ان کے گلے کا پھندا ہے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے جال میں, صیاد آ گیا. اچھا, اور الحمدللہ اگر وہ کہیں کہ حضور کو معلوم تھا تو یہ عقیدہ بھی ہمارا. علم غیب رسول مان لینا یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. اور اگر ملا جی یہ کہیں کہ حضور نے کہہ دیا تو قد جنت کی تیاری بن گئی, وہ قبر وہ جگہ, تو یہ عقیدہ بھی ہمارے سنت کا. چاہے ملا جی یہ مانے تو ٹھیک اور یہ مانے تو ٹھیک, اور ہم تو دونوں مانتے. سبحان اللہ, ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے, اپنے دونوں کام کے. دو ہاتھ ہیں آپ کے. سامعین کرام, اگر آپ اس طرح کی اور تقریریں سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف ٹی لکھیں اور 80 430 440 پر SMS کر دیں. ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے. اب دیکھیے تو صحیح کہ ملا جی نے لکھ مارا کہ نبی کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, معاذ اللہ. اور نبی فرما رہے ہیں میرے ممبر اور قبر انور کے درمیان کی جگہ بھی جنت کی پیاری ہے. بولو نبی سچے کہ یہ ملا جی سچے؟ بولو, اور نبی سچے تو یہ ملا جی بولو جھوٹے. جب ملا جی جھوٹے تو ملا جی کا دھرم جھوٹا, اور دھرم جھوٹا تو یہ کرم جھوٹا. کرم پھوٹا. کیوں بھائی کرم پھوٹا؟ ہاں اچھا, ملا جی کو کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں, بس لکھ مارا. حدیث میں کیا ہے وہ کچھ خبر نہیں, لکھ ماری, کتاب لکھ ماری, بس لکھوائی گئی تھی, انداتا نے لکھوائی تھی نا. حضرات اب چلیے ذرا تصور میں چلے بریلی شریف. چلو تصور میں چلو, عالم تصور میں. لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء, منطق کی بہت اونچی کتاب میں لکھا ہے سلم نے. تصور میں کوئی انکار نہیں ہے, وہ تو ہر شے سے متعلق ہو جاتا ہے, حتیٰ بنفسہ ہی و بنقیضہ ہی. اب تصور میں پہنچ گئے تم بریلی شریف نہیں؟ بولو پہنچ جائے. اب پوچھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہ آپ نے بھی حدیث پڑھی, حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک طرف روضے کا نور, ایک طرف روضے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار. ایک طرف روضے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ.
کہاں گیا وہ آدمی؟ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات اب دیکھیے کتنی مکھیاں نکلی ہیں ملا جی میں، جیتی جاگتی، ارے بولے بوٹی ہے ویسے نہیں نکل رہے اور کیا۔ حضرات نبی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ملا جی نے لکھ مارا۔ آؤ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کیوں تمہیں کیا ہوا؟ ارے نہیں حضرات توجہ ہے۔ اب ایک ایسی حدیث میں آپ کو سناؤں، یہ حدیث پاک جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، سنن بیہقی شریف میں بھی ہے، سنن دارمی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، المواہب اللدنیہ شریف میں بھی ہے۔ کتنی حدیثیں کم دست دے حدیث کتابوں کے حوالے دے دیے میں نے، حدیث و سیر کی کتابیں توجہ ہے، اور بہت ہیں ابھی، یہ بتاؤں اور بتائیں بتاؤں؟ موطا امام مالک میں بھی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں حدیث کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرات الا ماشاء اللہ، اب سناؤں میں حدیث آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ وہابی مولوی اسی لیے کہتے ہیں صغیر فقیر صغیر سے، یہ فقیر ہے اپنے اللہ کا، غلام ہے اپنے مفتی اعظم کا، صغیر احمد رضوی جو گن پوری۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں۔ مناظرے میں نا جب ہم حملہ کرتے ہیں، ان کے سوال کے جواب دے کر پھر حملہ جب ہم کرتے ہیں، اعتراض قائم کرتے ہیں، سوال قائم کرتے ہیں، بعض مولویوں کا حال معلوم ہوتا کیا ہوتا ہے؟ یہ رومال تو اوڑھتے ہی ہیں وہ، تم نے دیکھا روپٹیاں، پھر اس میں منہ چھپانے لگتے ہیں۔ ہاں اس شعر کو سن کے توجہ ہے، وہی سنا رہا ہوں میں۔ ہمارے مولانا نور محمد صاحب جی ہمارے لگتے جگر ہیں، یہ جو ہے ہمیں ان سے محبت ہے، ہم انہیں نہیں کھینچ پاتے مگر یہ ہمیں کھینچ لیتے ہیں، اور کیا ایسے ہیں صاحب، کچھ پوچھیے مت۔ ہاں اسماعیل بھائی اور یہ جو ہے یہ بشیر صاحب اور یہ حاجی مولانا نور محمد صاحب، ان کا نام کا وسیلہ لیا انہوں نے، ہاں کام ہو گیا۔ اور رات ہم لوگ ذرا ٹہلنے کے لیے نکلے تو انہوں نے گرفتار کروا لیا وہیں سے مولانا نور محمد صاحب نے، تو یہ ابھی ہم سے کہہ رہے تھے یہ شعر سنا دیجیے۔ سمجھا؟ سناؤں بیٹا؟ تم بولو، سناؤں سناؤں؟ بولو گے تم؟ بولو گے سبحان اللہ؟ ہاں۔ پڑا پلک کو کبھی، یاقوت گنج ضلع فرخ یو پی کے مناظرے میں جب 10-10 منٹ کی تقریر ہوتی ہے نا وہابی اور سنی کی، تو جب ہماری تقریر پوری ہوتی تھی اور جواب دے کے حملہ کرتے تھے، پھر میں کہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ڈی ایم ایس پی اور سب سی او سٹی اور پی ایس سی کی ٹکڑیاں کمپنی، بہت سے جوان، بہت انتظام ہوتا ہے مناظرے میں، وہ سب بیٹھے ہوئے تو سب ہنس پڑتے تھے جب میں یہ شعر سناتا تھا، پبلک لوٹ پوٹ ہوتی تھی ہنسی میں۔ اور دیوبندیوں کا حال یہ تھا، اور رومال وہ میں اوڑھ کے نہیں بتا سکتا، جس طرح اوڑھنا وہ جانتے، اور کیا میں کیسے وہ کر سکتا ہوں کام۔ پڑا پلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا پلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ
کر دوں صغیر نام نہیں. ایسا جوان ادھر بھی ہونا چاہیے کوئی, ادھر ایسا جوان ہونا چاہیے ادھر بھی کوئی ہوگا. آمین. حضرات دل لگ رہا ہے خوب, نہیں لگ رہا, نہیں لگ رہا. دیکھیے اب وہ حدیث میں آپ کو سناؤں جس کے میں نے حوالے دیے ابھی کہیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستطيع من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا لما صنعت يا رسول الله قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. اور طرف کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حدیث شریف ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے تو سرکار نے فرمایا انہما لیعذبان, فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, سخت عذاب ہو رہا ہے ان قبر والوں کو, قبر والوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے. حضرات اب دیکھو آپ کتنی کتابوں کی میں نے حوالے دی, سیاستہ کے بھی, بخاری و مسلم میں بھی حدیث ہے. یہ ملا جی پتہ نہیں کیا پڑھ کے عالم بنے تھے. توجہ ہے انہوں نے لکھا وہی کھل جاتا ہے ایک دم کہ کسی کو معلوم نہیں نہ قبر میں کیا ہوگا, خواہ قبر میں خواہ آخرت میں, نہ نبی کو نہ ولی کو معاذ اللہ. اب ملا جی سے کوئی پوچھے کہ سرکار تو فرما رہے ہیں, گزرتے ہوئے فرما رہے ہیں قبر والوں کو دیکھ کے کہ ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اب ملا جی بولو تم نے کیا بھنگ کھا کے لکھی تھی یہ کتاب؟ کیا کھا کے لکھی؟ کیا چرس پی کے لکھی تھی یہ کتاب؟ توجہ ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, بولو کوئی ہو زندہ مردہ مولوی ان کا تو آ جائے میرے سامنے. کیوں بھائی کیا کر کے لکھی تھی یہ کتاب؟ پھر نہ نبی کو معلوم, نہ اپنا حال, نہ دوسرے کا کہ قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا. کیوں لکھی ایسی کتاب جس سے امت میں ٹکڑے ہو گئے؟ ملا جی نے کتاب لکھ ماری. جو دیوبندی وہابی سن رہے ہوں خدا کے لیے وہ توبہ کر لیں وہابیت سے کہ جس وہابیت میں یہ ہو کہ نبی کو بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ خدا کیا کرے گا قبر میں, کیا کرے گا عشر میں, اور امت کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں, اوروں کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں عشر میں, اور میرے نبی گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے فرما رہے ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بولو نبی سچ
سچے کہ یہ ملا جی سچے؟ بولو زور سے بولو، نبی سچے تو یہ ملا جی، سبق یاد رہے گا، یہ ملا جی جھوٹے، اور جب ملا جی جھوٹے تو یہ وہابیت، بولو وہابیت جھوٹی تو ملا جی کا دھرم جھوٹا، اور جب وہابیت جھوٹی تو یقیناً سنیت سچی، ہمارا سنی مذہب سچا، الحمدللہ ہم تو ہی سچے، ہمارا خدا سچا، ہمارے نبی سچے، اور ان کا دھرم یہ ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں مگر بول سکتا ہے، بولے گا نہیں، پابندی انہوں نے لگائی ہے بولنے پہ، خدا پہ، بولے گا تو نہیں مگر بول سکتا ہے جھوٹ، معاذ اللہ، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ حضرات توجہ ہے، اب میرے آقا نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور کسی ایسے عذاب، کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہے جس سے بچ نہ سکتے ہو، بچ سکتے تھے پھر بھی نہیں بچے، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ گناہ کیا تھے؟ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں کا ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب ایسی بے احتیاطی سے کرتا تھا کہ چھینٹیں اسی کی اسی کے اوپر پڑتی تھیں، یا جانور پیشاب کرتے تھے تو بھی یہ نہیں بچتا تھا، چھینٹیں پڑتی تھیں، اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہ پینٹ شرٹ والے غور کریں کہ جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، آج کل تو یہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ایسے ایسے لباس ایجاد کیے ہیں اور مسلمان نے انہیں اپنا لیا، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے سب کام کھڑے کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، بغیر استنجے کے رہتے ہیں، تو وہ اپنا انجام معلوم کریں اس حدیث سے کہ قبر میں کتنا عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں آپ سب کو محفوظ رکھے۔ ایک بات کی طرف توجہ کریں، پیشاب کی چھینٹیں کتنی باریک ہوتی ہیں، اور کہاں کہاں وہ پیشاب کرتا تھا، حضور کے سامنے تو کرتا نہیں تھا، یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی، کہاں کہاں وہ پیشاب کرتا تھا، اور دوسرا آدمی چغلی کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ ابھی افضل صاحب آپ کو فلاں صاحب نے یہ کہا، سمجھا، دیکھیے آپ کے خلاف یہ بات کہی ہے، اچھا آپ نے اچھا، اور آپ کے پاس سے ادھر سے گھوم گھام کے آیا، مولانا نور محمد صاحب نے آپ سے ایسی بات کہی، آپ کے لیے ایسی بات کی، گھوم کے ادھر آ گیا، اور آپ نے جو اچھا اچھا کرا تو آپ کے اوپر تو وہ نظریں بگاڑ رہے تھے اور بہت گناہ رہے تھے۔ مولانا نور محمد صاحب، افضل صاحب ایسے ابھی میں ہو کے آیا ہوں، بس دونوں میں لگا دی، ادھر کی لگائی ادھر بجھائی کر دی، بس چل گئی ان میں۔ تو یہ ہے چغلی، یہ کیا ہے؟ تو آدمی چغلی کرتا تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، بہتان ترازی سے بچو، ورنہ قبر میں سخت عذاب ہو۔ اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، بغیر استنجے کے پیشاب مت کرو۔ ہاں انشاءاللہ عمل کرو گے ایسا، انشاءاللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اے لوگوں سنی بھائیوں، پیشاب اتنی سی ہوتی ہے، چھینٹ پیشاب کی سوئی کے ناکے کے برابر ہوتی ہے۔ ارے جس نبی کی نگاہ سے سوئی کے ناکے کے برابر چھینٹ نہ بچ سکے، نہ چھپ سکے، اس نبی کی نگاہ سے پیشاب کرنے والا 6 فٹ کا آدمی کیسے چھپ سکتا ہے؟ دیکھو ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں،
کس کی قبر میں کیا ہوگا نبی کو معلوم نہیں، اور نبی گزر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا سرکار نے، اسے چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے حضرات، سرکار نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک شاخ لی سرکار نے، سر ٹہنی اٹھائی، بیچ سے اس کو پھاڑ دیا، فشقا بنصفین، اس کے دو حصے کر دیے سرکار نے، ثم غرز فی کل قبر واحدہ، پھر ایک حصہ ایک قبر پہ گاڑا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پہ گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا سرکار ایسا کیوں فرمایا آپ نے، یہ لکڑیاں کیوں گاڑ دی، گیلی لکڑیاں؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، یعنی جب تک یہ لکڑیاں کر رہے گی، سوکھے گی نہیں، اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ لیجئے ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، یہ ملا جی ہیں، بولے نبی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور نبی فرما رہے ہیں کہ ان کے عذاب قبر میں کمی ہوتی رہے گی جب تک یہ لکڑیاں سوکھیں گی نہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ جو سنی بھائی تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، ان سب سے قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بولو، ارے بولو، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسے؟ کسی حدیث سے ثابت ہوا، دیکھیے کیسے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جب لکڑیاں تر تھیں، حضور نے فرمایا قبر پہ گاڑ کے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی عذاب میں کمی ہوگی، یعنی یہ لکڑیاں تر رہیں گی تو کلمہ پڑھتی رہیں گی، تسبیح پڑھتی رہیں گی، جب تسبیح پڑھتی رہیں گی تو قبر والوں کو ان سے فیض پہنچتا رہے گا۔ اب سوچو کہ لکڑی بے جان ہے، جب بے جان لکڑی خدا کا ذکر کرے تو ایمان والے مردے کو ثواب پہنچتا ہے، تو بے جان ذکر کرے تو ثواب پہنچے گا، جاندار ذکر کرے تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور جاندار ہی نہیں، ایماندار کلمہ پڑھ کے ثواب پہنچائے تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، پہنچے گا؟ اور یہ ملا جی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پہنچے گا، یہی ہے سب کے جڑ تو جد امجد یہی ہے نا بھائیوں کے۔ ہاں، لکڑ دادا ہی ہوں گے، ابھی جھگڑ دادا تو وہی نہیں، تو اتنی پرانی تھوڑی بات یہ ہے نا۔ اب دیکھو یہی ہے سب کی جڑ، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں فائدہ پہنچے گا، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، قبر والوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ملا جی اور ان کے اتباع و اذناب جو ان کے چیلے چپاٹے ہیں، گنگوئی جی وغیرہ، تانوی جی وغیرہ، یہ سب کا یہی دھرم ہے، نہیں پہنچے گا، کچھ نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا جناب؟ جب لکڑی تسبیح کر رہی ہے تو فائدہ پہنچ رہا ہے قبر والوں کو، تو جب مردے کا بیٹا ایصال ثواب کرے گا، باپ ایصال ثواب کرے گا، ایمان والا پڑھ پڑھ کے قرآن خوانی کر کر کے ایصال ثواب کرے گا، کلمہ پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا، تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ مگر ان کو معلوم ہے کہ سنی کو ضرور پہنچے گا، اسی لیے تو مخالفت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمیں نہیں پہنچے گا تو اس کو بھی کیوں پہنچے، کیونکہ وہابی کے لیے پہلے تو ایصال ثواب کرنا کفر، مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھ لی تو اسی جیسے ہو گئے ختم، سمجھ گئے؟ دعائے مغفرت کرنا کفر ہے کسی بدعقیدہ وہابی کے لیے، بے ایمان کے لیے۔
تو بولے اگر ہمارے لیے کر بھی دے تو ہونا ہوانا کچھ نہیں. تو ہمارے مردوں کو تو پہنچے گا ہی نہیں، سنیوں کو بھی کیوں پہنچنے دیں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. کہنا یہ ہے کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے کہ قبر میں کس کی کیا ہو رہا ہے. ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو نہیں معلوم، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی چلتے پھرتے بتاتے تھے قبر میں یہ ہو رہا ہے. خوب سمجھ بات آ گئی، اچھی طرح سمجھ گئے آپ؟ تو نبی سچے یا ملا جی سچے؟ بولو نبی سچے، ہاتھ اٹھا کے بولو نبی سچے. تو ملا جی جھوٹے. سنی مذہب سچا، بہادی مذہب جھوٹا. اب تم سچے مذہب پہ رہو گے کہ جھوٹے پہ؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو دین و ایمان کی برکتوں سے نوازتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سامعین کرام، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب 688 صفحات پر مشتمل ہے. تزکیہ نفس کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے جو انسان کو حسن معاشرت کا طریقہ سکھاتی ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے جہاں دل کی صفائی ہوتی ہے وہیں اخلاق حسنہ اور تصوف کا علم بھی حاصل ہوتا ہے. اس کتاب میں خوف الہی، صبر و مرض، بیمار بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ریاضت و خواہشات نفسانی، حضرت حسن بصری کا ایک دل نشین خواب، مومن اور منافق کا فرق، توبہ، ایک جوان کی شرمندگی، محبت کی تعریف، عاشق کی پہچان، بیمار دل کا علاج، شیطان اور اس کا عذاب، نماز میں چوری، اخیر زمانے کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد، شیطان کے وسوسے کا انجام، امانت اور توبہ، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، رحم کی فضیلت، درود شریف کی فضیلت، نماز کس طرح ادا کی جائے، غیبت پر عذاب، چغل خور کا انجام، غیبت کی بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر عذاب، امرد ایک فتنہ ہے، والدین سے حسن سلوک، حضور علیہ السلام نے 5 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی، باطنی علم کیا ہے، حضرت داؤد کی حضرت سلیمان کو نصیحتیں، توکل حقیقی کیا ہے، دنیا کی مذمت، امام شافعی کی اپنے بھائی کو نصیحتیں، ایک زاہد کی ایک بادشاہ کو نصیحتیں، قناعت کی فضیلت، بہترین دولت، حضرت عمر کا ارشاد، لالچ کی مذمت، روپیہ جمع کرنے والے پر 4 مصیبتیں، حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت، مفلس کون ہے، ریاکار کا عذاب، اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے طریقے، قبر کے حالات اور سوالات، ذکر الہی کی فضیلت، بہترین عمل، نماز کی فضیلت، حضرت جعفر کی نصیحتیں، رسول اکرم کی حضرت معاذ کو نصیحتیں، تکبر کی خرابیاں، دانشمند کون ہے، صدقے کی فضیلت، بے عمل عالم کا انجام، صدقہ کسے دیا جائے، شراب پینے پر عذاب، شوہر پر بیوی کے حقوق، شوہر کا مرتبہ، ماہ رجب کے فضائل، ماہ شعبان کے فضائل، ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کے فضائل، عید الفطر اور ذی الحجہ کے فضائل، عاشوراء و محرم کے فضائل، جنازے کے آداب، ایک گناہگار کا عجیب و غریب واقعہ. اس طرح بہت ہی اہم اور ضروری باتیں اس کتاب میں بیان کی گئی. اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے اور روزانہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف
کے لکھ کر 8080-430-440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، مکاشفۃ القلوب۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ البرکات.net پر دیکھ سکتے ہیں۔